یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تب بابت شاہی کوئی نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے. نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے، نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا. جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ. محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں. وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں. ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں. اسی مفہوم کی آیت ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ
زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی تھا ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بلکہ شاہی کوئی نہیں. ہاں. اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی الاسلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے. چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں.